ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تو ذات رہ گئی، پہلے 3 صدیاں پھر 5 صدیاں پھر یہ کہہ دیا روئے زمین پر، اور اردو اور عربی سب کے لحاظ سے یہ کہا کہ اس شخص کا اپنا ترجمہ کس طرح کا ہے، اس میں جو صرفی غلطیاں ہیں، جو نحوی غلطیاں ہیں، وہ ایک ہم پہلے سیمینار وہ کراچی میں کر چکے ہیں، اور شان کنز الایمان کے لحاظ سے وہ سی ڈی ملتی ہے، آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے انداز سے اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شان الوہیت میں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے نازیبا لفظ بولے، اس کے لحاظ سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 51، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ عرفان القرآن کے اندر اس کے ترجمے سے پہلے جو مختلف دیگر لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے تھے اور پھر میرے امام نے ترجمہ کر کے ان کو سمجھایا، وہ ایک صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ بھولے اپنے اس دن کا ملنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت کی گئی، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، ننساہم کا معنی ہم ان کو بھلا دیں گے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ، پس آج بھول جاویں گے ہم ان کو جیسا بھول گئے تھے وہ ملاقات دن اپنے کی جو یہ ہے۔ جوناگڑی کا ترجمہ جو حاجیوں میں بانٹا جاتا ہے گمراہی پھیلانے کے لیے، اس میں ہے، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ، پس آج ہم بھی انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کو بھول گئے تھے۔ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ، سو آج ہم بھی انہیں بھلائے رہیں گے جیسا کہ وہ آج کے دن کا پیش آنا ٹالتے رہے تھے۔ اب سوچیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درس نظامی اچھا پڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ، یہ محمود الحسن اور اس کے ساتھ کا یہ پورا طبقہ، اور اللہ کی طرف بھول کی نسبت کی جا رہی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا جو فرمان ہے قرآن مجید میں، وما کان ربک نسیا، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اور ادھر یہ بتا ترجمہ رہے اور پتہ نہیں کہ رب کی شان کیا، اور اس کی طرف بھول کی نسبت کی جا رہی ہے۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے معاذ اللہ۔ نذیر احمد دہلوی کا ترجمہ، جس کو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں، تو آج قیامت کے دن ہم ان کو قصداً بھلا دیں گے جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے اس دن کے پیش آنے کو بھولے۔ ابو الکلام آزاد کا ترجمہ، تو جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا، آج وہ بھی بھلا دیے جائیں گے۔ وحید الزمان کا ترجمہ، ہم بھی آج کے دن ان کو بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کا آنا بھول گئے تھے۔ مودودی کا ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے 11 ترجمے بتائے جن میں رب ذوالجلال کی طرف معاذ اللہ بھولنے کی نسبت کی گئی۔ اس مقام پر اگر دیکھو میرے امام کا ترجمہ، ان کے ترجمے کا انداز، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا۔ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صرف تو ان لوگوں کو بھی آتی تھی، نحو انہوں نے بھی پڑھی تھی،
اور یہ 11 ترجموں والے اور انداز قرآن کا کی ترجمانی نہیں کر سکے. یہ بلا وجہ دلوں پہ راج امام احمد رضا کا نہیں. یہ کنز الایمان واقعی ایمان کا خزانہ ہے. اب رب کو بھولنے والا جو کہے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس انداز کے اندر ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے قرآن مجید برہان رشید کی ترجمانی کر دی اور یہ واضح کیا اس مقام پر بھی کہ خالق کائنات جل جلالہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا. تو یہ کنز الایمان ہے. اب ذرا اس شیخ منہاج کو بھی دیکھیں. اگر پکی پکائی کھیر بھی نہ ٹکا سکے تو کیا کہیں اس کو؟ اب دیکھو عرفان القرآن کے اندر اللہ کی شان کے لحاظ سے ترجمہ، یہ وہی سورہ اعراف جس کے تراجم میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے بھی پڑھے جو پہلے بھٹکے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 51. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. ترجمہ کیا ہے؟ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. تو کیا فرق ہے مودودی کے ترجمے میں اور اس مودودی کے ترجمے میں؟ کیا فرق ہے؟ وہ 11 تراجم یا رسول اللہ جاری رہے گا، جاری رہے. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ جس کے درس ہر جگہ کرانے کے لیے ان کو درد ہے کہ ہر جگہ درس عرفان القرآن ہو. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ روئے زمین پر جس جیسا کوئی ترجمہ نہیں. یہ وہ عرفان القرآن ہے کہ جس کے اندر الوہی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف کس انداز میں بھولنے کی نسبت کر دی گئی معاذ اللہ. اور یہاں تک یہ موجود ہے آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. یہ دیکھیے ایک آیت نہیں. میں نے اس سلسلہ میں کیونکہ ہم دلیل پر یقین رکھتے ہیں، اگر چاہتے تو ویسے ہی سب کچھ بیان کرتے، سب کچھ سامنے رکھا تاکہ کہیں اس کا کوئی چیلا اگر بولے تو تم اس کو بتا سکو کہ سب کچھ سامنے ہے، دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہے. ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے مدینے والی سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی قیادت کے بت کو آج سامنے پیش نہ کیا جائے. اب دیکھیے یہی انداز دوسرے مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 ہے. نسوا اللہ فنسیہم. اس کے ترجمے بھی میں پڑھ دیتا ہوں دوسرے لوگوں کے. شاہ عبد القادر دہلوی، بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا معاذ اللہ. فتح محمد جلندری، انہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے ان کو بلا دیا. محمود الحسن دیوبندی، بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا. نذیر احمد دہلوی، ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. عبد الماجد دریابادی، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا. محمد جوناگڑی، یہ اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھول گیا، اللہ نے انہیں بلا دیا معاذ اللہ. مودودی کا ترجمہ، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. یہ تراجم. اور اس میں اب دیکھیے عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے. یہ سورہ توبہ اس آیت کا ترجمہ، نسوا اللہ فنسیہم، فراموش کر دیا. انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. اللہ تعالی کی طرف فراموش کرنے بلانے کی نسبت، یہ ہے عرفان القرآن کا ترجمہ.
جس کو کہا گیا اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں لوگ کہ روئے زمین پر ایسا ترجمہ لکھا ہی نہیں گیا، صحابہ تک کی تفسیروں کو معاذ اللہ چیلنج کیا اپنے اس دعوے میں، اور حقیقت کیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو بھولنے والا لکھا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں بریلی کے امام تیرے قلم پر۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کرتے وقت کس انداز میں ترجمہ کیا اور کس انداز میں قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ میرے امام نے کہا نس اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب بھولنے کا معاملہ نہیں ہے، اس واسطے کہ میں بھی اس کی تفصیلات آگے بتاؤں گا کہ آیات قرآن میں جو اللہ کی شان بیان کی گئی ہے اس کو وہ ترجمے عرفان القرآن سمیت انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، کنز الایمان نے لحاظ رکھا ہے۔ اب یہاں اس مقام پر اس موضوع کی تیسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ یہ آیت، اس کے ترجمے یہاں پر عبد القادر دیلوی کا ترجمہ فرما یوں ہی پہنچے تھے ہم تو ہم کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تم کو بھلا دیں گے۔ محمود الحسن، تو نے ان کو بھلا دیا تو اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ یہ سارا طائفہ اسی طرح کی ہے، اب وقت نہیں کہ ہر ایک کا ایسے پڑھتا جاؤں، بس لکھا ہے میں نے سب کا۔ مودودی کا ترجمہ، تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہاں پر یہ تمہارے سامنے ہے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ یہ دوسری صورتحال، اس کے اندر اس کی جو ترجمے کی حیثیت تھی وہ تمہارے سامنے میں نے پیش کی۔ اب اسی کا چوتھا انداز بھی، تاکہ آگے بحث ختم ہو جائے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 34، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس کے لحاظ سے سورہ جاسیہ میں یہ لکھا ہے، اس میں عرفان القرآن کا جو ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے پہلے بیان کر کے پھر وہ کنز الایمان کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ جاسیہ کی، سورہ جاسیہ، اس کے اندر اس کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ تمہارے سامنے اب پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ طٰہٰ کا جو ترجمہ تھا اس کو پیش کرتا ہوں عرفان القرآن سے، اور اس کے ساتھ جو اس کا ملتا جلتا مفہوم دوسرے مقام پر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نسیان کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت نمبر اس مقام پر 126 ہے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، ترجمہ عرفان القرآن، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ وہ خبر والا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کنز الایمان کا تھا، جو کہ اللہ کے ادب پر مبنی ہے، اور یہاں بھولنے کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف کی گئی ہے۔ اور سورہ جاسیہ میں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، عرفان القرآن کا ترجمہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ چند آیات جو الوہیت کے لحاظ سے
میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ پتہ چلے کہ کنز الایمان میں کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ کیوں کنز الایمان کہلاتا. اب جتنی بھی نسیان والی آیات ہیں ان میں یہ دیکھ لو جو طٰہٰ والی ہے اس میں یہ ہے کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. یہ اللہ کی شان کے لائق ہے, اللہ کے مقام کے لائق ہے. اور اس کے بعد جو جاشیہ ہے وہاں پر جو آیت ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت نہیں کی, فراموش ہونے کی نسبت نہیں کی. اور اس شخص نے اپنے ترجمے 4 مرتبہ 3 مرتبہ بھولنے کا اور 1 مرتبہ فراموش کا یہ ترجمہ کیا ہے. اور یہاں پر جو محققین کی رائے ہے, مفسرین کا جو پیغام ہے اس کو اب میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ اگلی آیت کی طرف ہم منتقل ہوں. یہاں پر اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو. سورہ مریم ہے, آیت نمبر 64 ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما کان ربک نسیا, اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں ہے, تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اور ایسے ہی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کے علم کی بات ہو رہی تھی قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. یہاں پر فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بول رہے تھے تو کیا فرمایا, فرمایا میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے. قرآن نے نسیان کی نفی کی ہے, قرآن نے بھولنے کی نفی کی ہے, اور اس شخص نے بھولنے کا اس بات کیا ہے. ترجمے میں نے آپ کے سامنے پڑھے, اور یہ یاد رکھے کہ جس نے بھی اس طرح کا کیا اگرچہ وہ ہمارا ہو یا کسی اور کا ہو ہم اس کے خلاف ہیں. وہ یہ شخص ہو یا اس کا کوئی علامہ بھی اگر مل جائے, چونکہ ہمارا معیار وہ ہے جو قرآن میں ہے, جو سنت میں ہے, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ترجمہ کر کے بتایا ہے, اور جو ہم تک یہ کنز الایمان کے ترجمے کی وساطت سے حقائق پہنچے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پر چند چیزیں مزید اس کی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفسیر جس کے لحاظ سے ہم اس ساری بحث کو آگے چلا رہے ہیں اس کے چند امور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ پورے حوالہ جات پیش کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں تفسیر بیضاوی اس کا بہت بڑا مقام ہے اور امت کی بہت بڑی تفسیر ہے. میں نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ اس میں سینکڑوں تفاسیر کا نچوڑ ہے. اب دیکھو یہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 174. وقیل الیوم ننساکم, ننساکم کا ترجمہ کیا کیا امام بیضاوی نے؟ ترجمہ یہ کیا نترککم فی العذاب, ہم عذاب میں تمہیں چھوڑ دیں گے. جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑنے کے ساتھ کیا. دیکھو امام کی شان اور دیکھو تفسیر کا انداز. یہاں پر یہ امام بیضاوی نے جو لکھا اعلیٰ حضرت کے لفظ میں پیچھے کتنی تحقیق کا سلسلہ موجود, اور اس کے ساتھ پھر دوسرا انداز دیکھو. اسی مقام پر یہ تفسیر ابن جریر ہے, ابن جریر طبری 5ویں جلد ہے اس کی, اس کے اندر یہ لکھا ہے. اور یہاں میں مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ سے تفسیر موجود ہے, تابعین سے تفسیر اس سلسلہ میں موجود ہے, اور اس کو چھوڑ کے آگے نئی نئی باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ ابن کثیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 یہاں پر ان ابن عباس
قال نترکہم کما ترکوا لقاء یوم ھذا، ننساہم کا ترجمہ نترکہم. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کنز الایمان میں آیا ہے. یا رسول اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا. دیکھو اس نے چند دیوانے آگے سامنے بٹھائے ہوتے ہیں اور یہ باور قرار ہوتا ہے کہ عرش سے اتر رہا ہے میرے ذہن پر اور میں بولتا جا رہا ہوں. اب دیکھو جو حقائق ہیں ان کی صورتحال یہ ہے. کیا یہ تفسیر ابن کثیر مارکیٹ میں نہیں ملتی؟ کیا یہ ابن جریر مارکیٹ میں نہیں ملتی؟ کیا صحابہ کی یہ حیثیت نہیں کہ تفسیر کا حق پہلے انہیں ہے؟ انہوں نے جو بیان کیا ہم نے اس میں جانا ہے. قرآن کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پر ترجمہ چھوڑنے کے لحاظ سے کریں. اور یہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ننساہم ہے اس کا معنی نترکہم، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ ترجمہ دیکھو تابعین کا ترجمہ، وہ تو صحابہ کا ترجمہ تھا، یہ تابعین کا ترجمہ. تفسیر ابن جریر کا جو حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پر ان مجاہد فالیوم ننساہم قال نترکہم کما ترکوا لقاء یوم ھذا، ہم ان کو چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو چھوڑا ہوا تھا. اب ایک طرف یہ شخص اور دوسری طرف صحابہ تابعین، اور یہ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس چیز کو یہاں پر باور کرایا گیا ہے کہ گستاخی قرآن تو سکھاتا نہیں، قرآن تو ادب سکھاتا ہے. تو پھر ترجمہ وہ ہوگا قرآن کا جو ادب سکھانے والا ہے، اور اس ترجمے کو کنز الایمان کہا جاتا ہے. لہذا یاد رکھنا یہ جو اس کے چیلے عرفان القرآن کے دروس رکھتے ہیں اور اغوا کرنا چاہتے ہیں قوم کو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تو وہ ترجمہ ہے جو رب کو بھولنے والا کہتا ہے. رب کے بندے اس کے قریب کیوں جائیں، اللہ کے بندے اس کو کیوں سنے. اور یہ بھی یاد رکھنا آگے میلاد شریف کے جلسے آ رہے ہیں، جلوس آ رہے ہیں، تو سنی جلوس کا قائل وہ ہوتا ہے جو رب کو بھولنے والا نہیں مانتا. کوئی معمولی فرق تو نہیں، فرق بہت زیادہ ہے. اور اس کے لحاظ سے آج ہمیں ان چیزوں پر اس طرح پوری طرح پہرا دینے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ کتاب التسہیل ہے میرے پاس، اس کی تیسری چوتھی جلد، اس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 40 ہے چوتھی جلد کا. یہ امام کلبی بڑے پرانے مفسر ہیں، انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا النسیان ہنا بمعنی ترک، کہ نسیان یہاں ترک کے معنی میں ہے، نسیان چھوڑنے کے معنی میں ہے. اور اس طرح ہی یہ امام ساوی جو ہیں جلالین کی تفسیر پر جو حاشیہ ہے انہوں نے اس بات کو لکھتے ہوئے، یہ پہلے تو امام جلال الدین کا ترجمہ جو ہے جس کے بارے میں کہا نہ ترجمہ ہے نہ تفسیر ہے، تو یہاں پر اس کی صورتحال کو دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے. قیل الیوم ننساکم نترککم فی النار، ہم تجھے آگ میں چھوڑ دیں گے. تو ہم اس امام کو کیوں چھوڑیں؟ اس کے پیار کریں گے جس نے رب کا پیار ہمیں سکھایا ہے. میں نے کہا تھا لفظ ایک ہے اور پیچھے تفاسیر کی لائن ہے. ترک سے معنی کیا لوگوں نے، مفسرین نے، ائمہ نے ساری صدیوں میں، اور وہی معنی ہمارے امام نے خیانت نہیں کی اردو بولنے والوں کے ساتھ، صحیح سمجھایا ہے اور بتایا ہے. اور اس پر حاشیے کے اندر امام صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ نترککم فی النار اشار بذالک الی ان المراد من النسیان الترک، کہ نسیان سے مراد کیا ہے؟ ترک ہے، چھوڑنا ہے. یہاں پر اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، اختصار سے وہ بھی تمہارے سامنے عرض کر دیتا ہوں. امام سلیمان الجمل فتوحات الہیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 پہ کہتے ہیں استحالۃ النسیان علیہ، کہا اللہ کا بھولنا محال ہے، وہ بھول سکتا ہی نہیں. اور فإن من بيده ملکوت السماوات والارض، فرمایا جس کے قدرت میں زمین و آسمان کے ملکوت ہیں،
कैफ युतसव्वरु अन यहूम हौल साहतिही अल-गफलत वन-निस्यान, जो हर वक्त सारी दुनिया को चला रहा है, उसके करीब निस्यान जा कैसे सकता? उसके करीब निस्यान नहीं जा सकता। इस चीज पर उन्होंने कहा कि यहां पर माना तर्क है, भूलना माना नहीं है। यानी देखो कितने हैं ये तबसरा जो मैंने पहले भूलने वालों का, वो सारे भूले हुए थे जिनके तर्जमे पहले पढ़े। कमाल है कंजुल ईमान का कि इसने भूलने से हमें बचाया है कि वो तर्जमा सुनो, वो पढ़ो कि जिसमें रब्बे जुल जलाल की उलूहियत और तकदीस उलूहियत का सबक मिलता है। इमाम राजी तफसीर कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 96 पे इरशाद फरमाते हैं, यहां दो कौल हैं। अल कौल अव्वल इन्न निस्यान हुआ तर्क, कि पहला कौल यह है कि निस्यान से मुराद क्या है? तर्क है। वल माना नत्रुकुहुम फी अज़ाबिहिम, हम उनको अजाब में छोड़ देंगे। ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, मतलब कि हम उनको अजाब में छोड़ देंगे। वल कौल सानी अन्न माना नंसाहुम कमा नसू नुआमिलुहुम मुआमलत मन नसिया नत्रुकुहुम फिन्नार, फरमाया हम उनके साथ वो मुआमला करेंगे जो मुआमला नासी का होता है। वो मुआमला क्या है? फरमाया हम उनको आग में छोड़ देंगे। तो छोड़ने के लिहाज से अपने माने को मुकम्मल किया। और यहां पर सैयद महमूद आलूसी बगदादी जो है तफसीर रूहुल मानी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 199 के अंदर उन्होंने वाज़ेह किया, कहते हैं वक़द जाअ निस्यानु बिमानत तर्क कसीरा व यसिहु अन युफस्सर बिही हाहुना, फरमाया अरबी लुगत में निस्यान तर्क के माना में अक्सर जगहों पे आता है। यानी अल्लाह ताला के अलावा भी जब अरबी अदब के अंदर ये इस्तेमाल होता है तो इसका अक्सर मकामात पर, कई मकामात पर इसका माना तर्क होता है। वह यसिहु अन युफस्सर बिही हाहुना, अगर तफसीर सही करना चाहते हो कुरान की तो फिर इस तर्क वाले माने से सही हो सकेगी। और दूसरा वो कहते हैं कि यहां तो दूसरा इस्तेमाल भी मौजूद है। वो क्या? पहला तो ये था ना नन साहुम, ये निस्यान से बना है। कहते हैं दूसरा ये है कि मिनन नस, ये नस से बना है, महमूज है, ला मिनन निस्यान। तो फिर क्या होगा? फरमाया फिर उसका माना होता है मुअख्खर करना, उसका माना होता है पीछे हटा देना, मुअख्खर कर देना, दूर कर देना अपनी रहमत से। तो इस बुनियाद पर जो भी मतलब लोगे, जिस लिहाज से भी लोगे, अल्लाह ताला की तरफ भूल की निस्बत नहीं की जाएगी, बल्कि वो मानी है कि जिनसे कुरान का तर्जमा भी होता है और ईमान की लज्जत भी बढ़ती चली जाती है। तो मोहतरम सामिन हजरात, अब ये इन आयात के लिहाज से मैंने मुख्तसर सी बहस आपके सामने रखी उलूहियत की शान को बयान करते हुए कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू वो भूलने वाला नहीं है। आयात में ये जिक्र मौजूद है, तो इस बुनियाद पर तर्जमा, चूंकि उर्दू वाले अब उनको ये सारी तफसीरें ढूंढने का वक्त कैसे मिलेगा या पढ़ कैसे सकेंगे? उन्होंने तो जो जुमला पढ़ना है उसको दीन समझना है, क्योंकि कुरान है, कुरान का तर्जमा है। और अब जिसने एमए किया, जिसने मैट्रिक किया, बीए किया, उर्दू ये तर्जमा पढ़ेगा, तो अब उसको कोई दैरिया कहेगा, कोई मुनकिरे कुरान कहेगा कि देखो तुम्हारा कुरान में तो यह है कि रब भूल जाता है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो क्या कोई जवाब दे सकेगा? कितने लोगों के अकीदे खराब होंगे। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रजा बरेलवी तेरी शान पे कि तूने करोड़ों लोगों के ईमान को महफूज कर दिया है।